سورہ رعد آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے استقامت اختیار کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں بہم پہنچایا ہے رزق کی شکل میں، اس کو اعلانیہ اور خفیہ دونوں طریقے پہ خرچ کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ان کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے جواب میں اچھائی سے وہ جواب دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ایسے باغات ہیں کہ جن میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جن کا ان کے آباء و اجداد میں سے اور اولادوں میں سے اور بیویوں میں سے جو اپنا استحقاق جنت کا بنائیں گے وہ بھی وہاں جائیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور جنت کے ہر دروازے سے ملائکہ داخل ہوں گے ان کو تہنیت اور سلام کے لیے۔ سلام علیکم بما صبرتم، اور وہ انہیں کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو تمہاری استقامت کی وجہ سے، تم نے استقامت اختیار کی۔ فنعم عقبی الدار، اب تم یہاں رہو، یہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے اس کو توڑ ڈالا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں زمین میں اللہ کی زمین میں فساد مچایا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور یہ اللہ ہے کہ جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو کشادگی رزق کے اوپر اکڑتے ہیں وہ گویا دنیا کی زندگی پہ ہی ریجھ گئے، خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی تو ایک بہت تھوڑا سا سرمایہ تھا۔ یہ جو کل کے درس میں بات آئی تھی، یعنی اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس کی تکمیل یوں ہو رہی ہے کہ پہلے ان لوگوں کے بارے میں بات کی کہ جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی اس لیے کہ اللہ کی رضا جوئی، اپنے رب کی رضا جوئی، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو،
اور وہ کام میں نے کرنے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہو. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ کسی وجہ سے ایک ابال آتا ہے، ایک جوش آتا ہے، اور آدمی ایک نیکی کا کام کر جاتا ہے، بڑا اچھا کام کر جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی، اس لیے بات دوسرا جو نیکی کا کام مطلوب ہے، ایک موقع آ گیا، وہ نہیں کرتا. یعنی یوں اس کے اندر استقامت نہیں. یہ جو استقامت ہے یعنی صبر ہمارے ہاں جس چیز کو کہتے ہیں وہ ذرا عربی سے آیا لیکن اپنے معنی تبدیل کر کر بیٹھا. وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جس سے کچھ نہ ہو سکتا ہم کہتے ہیں بس صبر ہی کر لو. نہیں، صبر استقامت کو کہتے ہیں. یعنی ایک رخ متعین کرنا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور جب پتہ چل گیا کہ یہی درست ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، پھر حالات کی تبدیلی سے تبدیل نہ ہونا، اس کو استقامت کہتے ہیں. قرآن حکیم میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس استقامت کی بڑی فضیلت بیان ہے. سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی، ان کی کسی حرکت سے کسی بات سے کبھی یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی کہ اس کا تو ایمان کمزور ہے. یعنی ایسے نہیں ہوا کہ موقع آیا تو اس نے رشوت بھی لے لی، نہیں، وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم ہے. ایسے نہیں آیا کہ موقع آیا تو اس نے وارثوں کو لاوارث کر دیا، وہ ایسے نہیں کرتا. اس کے اندر استقامت ہے ایمان کی. اور یاد رہے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کی بنیاد 4-5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. بنی الاسلام علی 5، یعنی اسلام کی جو عمارت ہے یہ 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی ستون ہے اس عمارت کے، وہ سورہ حجرات میں بیان ہے. اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. گویا یہ اس کے 4 پلر ہیں جن پہ وہ ایمان کی عمارت کھڑی ہے: اللہ پہ ایمان، اس کے رسول پہ ایمان، اور پھر اس ایمان کے تقاضوں کو اس طرح پورا کرنا کہ شک میں کبھی نہیں پڑا کہ پتہ نہیں یہ راہ میں نے اختیار کی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. بظاہر تو اس میں نقصان ہو رہا ہے تو مجھے اس پہ جانا چاہیے کہ یعنی اس قسم کا شک. ثم لم یرتابوا، ایمان کی جو عمارت ہے اس کا پلر ہے. اور فکرہ ایسا ہے کہ انما المؤمنون یعنی مومن ان کے سوائے کوئی ہے ہی نہیں ہے جن میں یہ 4 صفات ہیں. اس نے شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا. آپ نے دیکھا جہاد کتنی اہم چیز ہے، لیکن اسلام میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے تذکرہ نہیں ہے کہ وہ ایمان کا حصہ ہے. اسلام ایک ظاہری چیز ہے اور ایمان اندر کی چیز ہے. اسلام کے ذریعے سے ہم ایمان کے حاصل کرنے کے ایک راستے کے اوپر گامزن ہوتے ہیں. ایمان ہمیں اللہ کی رضا کے محل جنت میں پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جا کے اندر کا جو کچھ ہے اس کا حساب ہونا ہے. یہاں پہ اس دنیا میں ظاہر کو دیکھ کے اس کے حقوق متعین کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اسلامی حکومت کے میں اس لیے اسلامی حقوق ہیں. تو یہاں پہ جس چیز کو یعنی کا زور ہے اس آیت میں وہ استقامت ہے. وہی جو ایمان کا حصہ ہے، جو ایمان کا ستون ہے. کہ وہ لوگ جنہوں نے استقامت اختیار کی اللہ کی رضائی جوئی کے راستے میں. اب دیکھیں صحابہ اکرام نے استقامت اختیار کی، کیا کیا ان کی جان کے اوپر کیا کیا کچھ کیا گیا، کیا بنا ان کے ساتھ، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کتنے لالچ دیے گئے. یعنی صحابی کو ٹکی پہ باندھ کے سارے لوگ کھڑے ہیں تیر لے کر،
نشانہ لے کر، اور جس نے خریدا ہے اسی لیے خریدا ہے، تو پھر اس وقت اس کو پوچھا کہ اگر تجھے یہاں سے آزاد کر دیا جائے اور تیرے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے تو کیا پوزیشن ہوتی؟ اس نے کہا یہ تو قتل کی بات ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچے اور ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے۔ ٹکی پہ باندھا اور تھوڑی دیر بعد، تھوڑے لمحے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا، تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ اس نے خریدا ہی اس لیے تھا اس کو کہ اب بدر میں قتل ہونے والے اپنے باپ اور اپنے بھائی کے قتل کا وہ انتقام لے، استقامت۔ اور یہ سلسلہ استقامت کا ہمیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں مکمل طور پر نظر آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کا جو حصہ ہے وہ ان کے اندر کس درجے میں تھا۔ پھر ان کے ایمان کو اللہ نے یوں بیان کیا، تو کہا کہ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ بعد میں آنے والے اگر تمہاری طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے تو یوں سمجھو وہ ہدایت پا گئے، وہ راستہ پا گئے۔ یعنی ان کے ایمان کی تکلیف کا حکم ہوا۔ یہ قرآن پاک میں ہے یہ چیز، پہلے پارے کے جو آخری صفحہ ہے اس پہ آپ دیکھیں گے تو ان کی مثال دی گئی کہ اگر تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت پائیں۔ اور ان کے ایمان کی کیا چیز تھی؟ استقامت۔ انہوں نے استقامت اختیار کی، یا اسی استقامت کا تذکرہ ہے۔ صبر ابتغاء وجہ ربہم، اور پھر کیا کیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا۔ یہ کیونکہ نماز کا حکم بار بار آتا ہے، اس کے فضائل بار بار آتے ہیں، اس لیے بہت دفعہ میں اس کا بیان کرتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم کسی جگہ میں نہیں ہے، جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا جو قیام ہے اس کے اندر پہلی چیز اس کا اہتمام ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو نماز پڑھ لوں گا، یہ پڑھنے والا ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، اس وقت نماز کا وقت ہے، میں نماز کے بعد دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ اس نے اہتمام کیا، اس نے دوسرے کاموں کو مؤخر کیا یا اس کو جلدی نپٹایا کہ بھائی میرا نماز کا وقت ہو رہا۔ اور بھی ایسی بہت ساری قیام نماز کی، قیام صلاۃ کی اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، جن میں سے ایک یہ اہم ہے کہ اس کے دل میں نماز کا اتنا اہتمام ہے کہ یہ اپنے تمام جو دن رات کے جو مشغولیات و مصروفیات ہیں ان کو نماز کے اوقات کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے، اپنی نماز کو اس پہ ادھار نہیں چھوڑتا کہ کام ختم ہوں گے تو پڑھ لوں گا۔ تو یہ اس کی بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ نماز کے جو اوقات ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں گے اس کو پڑھ لیں گے، نہیں، اس کو اس کے وقت پہ کتاب موقوتا، اپنے وقت پہ فرض ہے۔ تو جب وقت متعین ہو گیا، جب لکھا ہوا ہے، تو پھر دوسرے کاموں کو ادھر ادھر کر کے اس وقت اس کا انتظام کرنا ہے۔ یہ اہتمام ہے نماز کا، جو اس کی اہتمام جو ہے وہ اس کی بنیادی قیام کی شرائط میں سے ایک ہے۔ کہا وہ نماز قائم کرتے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ جب بلائے آ جائے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، پھر گھر میں بیٹھنے کی، پھر کسی کام میں مشغول ہونے کی، پھر وہ اس کام کو اس نے اہمیت دی، اس کو معبود بنایا، اس کو معبود نہیں سمجھا۔ تو یہ اللہ کے حقوق میں سے بنیادی حق ہے کہ ہم جب اس کی پکار ہو اس پہ جائیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ کل بھی بات آئی تھی کہ اللہ نے کہیں بھی اپنا حق اکیلے میں بیان نہیں کیا، ساتھ میں بندوں کے حقوق کو رکھا۔ اب آپ نے دیکھا وہ کل والی بات پھر یہاں پہ آ گئی، کہا کہ وہ جب جو کچھ ہم نے انہیں وہاں پہنچایا ہے رزق کے طور پہ، اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، اس پہ ضرورت مند ہے، چاہے ضرورت مند پہ خرچ کرنا ہے، انفقوا، لیکن دو طریقوں پہ خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیۃ،
وہ خفیہ طریقے میں بھی، یعنی دوسروں کو پتہ نہ چلے، جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہے، اپنے آدمی کے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے اس نے ضرورت مند کو کچھ دیا، اتنا خفیہ دیا کہ اس کے اپنے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہے، دوسروں کو کیا پتہ ہوگا اور لوگوں کو کیا پتہ ہوگا، یہ سرن ہے۔ علانیہ یہ ہے کہ اس کو علی اعلان کو خرچ کرتا ہے، اس نے کچھ اہتمام کر رکھا ہے کہ بھائی جو ضرورت مند ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے وہ فلاں وقت میرے گھر آیا کریں، آ کے کھایا کریں، فلاں ہوٹل سے کھائیں، میں وہاں پہ پیسے دے دوں گا، میں بل دے دوں گا، اور یہ وہ علی اعلان کرتا ہے، اس میں ریا مقصود نہیں ہے، اس میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ بعد میں کھڑا ہوں گا تو لوگ مجھے ووٹ دیں گے، نہیں، اس میں اس کا یہ ارادہ ہے کہ دوسرے بھی ہیں یہاں پہ اس محلے میں، اس شہر میں کافی مالدار لوگ ہیں، ان کو بھی ترغیب ہو، اس لیے کہ میں تمام ضرورت مندوں کی تمام ضروریات نہیں پوری کر سکتا، وہ بھی دیکھیں اور اس طرح پورا کریں، یہ علانیہ ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ خفیہ اور علانیہ، اس کے دو اور مفہوم بھی ہیں، یعنی جو فرض زکوٰۃ ہے، ایک حصہ اس کا فرض ہے جس کو خرچ کرنا، جیسے سب کو پتہ ہے 2% کیش میں سے آپ نے دینا، تو وہ فرض ہے، اس کو علانیہ دے سکتا ہے، علی اعلان کہ یہ میری زکوٰۃ بنی ہے، اس کو میں یوں دے دوں۔ اور جو اس کے بعد صدقات ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کر کے یہ بالکل فارغ نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ إِنفَاقًا سَوَاءً لِلزَّكَاةِ، کہ تمہارے اموال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی فرض ہے اور چیزیں ہیں جو تم نے دینی ہیں، ایک اس کو ہم صدقات کہتے ہیں، یعنی وہ نفل عبادت ہے۔ اگر ضرورت مند بہت ہیں، زکوٰۃ کا مال کم تھا اور آپ کے پاس فالتو سرمایہ ہے تو آپ دیں گے، یہ دونوں ہیں سرم و علانیت ہے، وہ فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہ صدقات بھی دیتے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر ایک صفت اور، وہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اگر کوئی ان کے ساتھ برا کام کرتا ہے، برائی سے پیش آتا ہے، تو وہ اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ وہ اچھائی سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپس میں ملایا کیوں ہے، ایک ہی آیت کے اندر کیوں رکھا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو جیسے حکم ہے اپنے رشتہ داروں کو دینا ہوتا ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں کو سامنے رکھنا ہے جو ضرورت مند ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہی چونکہ ہمارے میل جول، تعلقات، آنا جانا، مختلف مواقع پہ اکٹھے ہونا ہوتا ہے، اس لیے انہیں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بات، کوئی حرکت، کوئی برتاؤ ہمیں پسند نہیں آتا، ہمیں پسند نہیں آتا، لیکن وہ ہے ضرورت مند۔ اب وہ ضرورت مند ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہ اس نے فلاں بات کی تھی، میں آیا تھا یہ اٹھ کے نہیں کھڑا ہوا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، اس نے میرے کہنے پہ ووٹ نہیں دیا، یہ نہیں، اور ضرورت مند۔ دیکھیں آگے آئے گی سورۃ نور میں یہ بات آئے گی، ایک آیت اتری، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں ام المومنین عائشہ، ان کے اوپر جب تہمت لگی تو صحابہ اکرام میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے اس بات کو، اس غلط افواہ کو آگے چلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب جب قرآن پاک میں ان کی برات اتری کہ اس کا غلطی نہیں ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آدمی کو یہ ضرورت مند تھا، اس کی کفالت کرتے تھے، اس کا خرچہ وہ دیتے تھے، بستہ اس کا نام تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں، آئندہ میں اس کی جو کفالت کر رہا ہوں وہ نہیں کروں گا۔ قرآن پاک میں آیت اتری کہ تم کیوں ایسا کہتے ہو کہ میں نہیں کروں گا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، تو کیا تم اس کی یہ صفت اپنا نہیں سکتے کہ تم اس کو معاف کر دو، اس نے غلطی کی ہے؟
کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں اس کا خرچہ دوں. وہ آیت سورۃ نور میں آئے گی, ہم پھر اس واقعہ کو بیان کر دیں گے. تو یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ کو سمجھنے کے لیے اس قسم کے واقعات بیان کرنے پڑتے ہیں صحابہ کرام کے, کہ وہ برائی بھی کوئی کرے تو اس کو وہ جواب جو ہے وہ اچھائی سے دے. قرآن پاک میں اجازت ہے, آپ کے ساتھ جس نے برائی کی آپ کو برابر سرابر کا کرنے کی اجازت ہے, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. سورہ نحل کی آیت میں آگے 14ویں پارے کے آخری صفحے میں جب آپ دیکھیں ترجمہ تو آپ کو ایک آیت ملے گی, اس میں یہ بات ہے کہ تمہیں اجازت ہے برائی کا جواب برائی سے دینے سے. لیکن یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے فوراً جنت میں جانا ہے کہ وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار, اور یہ وہ لوگ ہیں, الدار سے مراد دار آخرت ہے, کہ جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے آخرت. وہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنات عدن یدخلونہا, وہ باغات ہیں, اور وہ یعنی ایسے باغات کہ جو زرعی نہیں ہے. عدن کا یہ مفہوم ہے جنات عدن, یعنی وہ ریزیڈینشل گارڈن ہے, اس میں وہ جائیں گے, یدخلون وہاں داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, جیسے آدمی اس کے لیے جتنی مرضی نعمتیں رکھ دو, اگر اپنے گھر والوں میں سے جن کو وہ پسند کرتا ہے, جن کے ساتھ دنیا میں اس نے محبت کی ہے, اگر وہ نہیں ہے ساتھ, تو یہ ساری نعمتوں کا مزہ جو ہے وہ ویسا نہیں رہتا جیسے جنت میں ہونا چاہیے. بس کہا کہ ان کے ساتھ وہاں پہ ان کے آباء و اجداد, ان کی بیویاں اور ان کے اولاد, یہ بھی ہوگی. شرط صرف ایک ہی ہے, ومن صلح, جس نے اپنی اتنی اصلاح کی تھی دنیا میں کہ استحقاق بنا لیا تھا جنت میں جانے کا, وہ بھی ان کے ساتھ آئے. یہاں پہ اس کو خاص طور پہ جس نے استحقاق بنا لیا وہ تو ویسے بھی جائے گا جنت میں, لیکن جنت میں مراتب ہیں. اب فرض کریں اس کا صرف استحقاق ہوا, سب سے نیچے والے درجے کا اس کا کوئی بیٹا تھا, بڑی مشکل سے اس کے لیے جنت کا استحقاق پیدا ہوا, اس کو وہاں پہ رکھ دیا گیا. تو سورۃ طور میں یہ بات ہے کہ اس جو اوپر کی منزل میں ہے, جو اوپر ہے, جو بہت اعلیٰ مقام میں ہے, اس کی خوشنودی کے لیے اللہ پاک اس کو بھی اٹھا کے وہاں لے جائے, اس کو بھی یہ مرتبہ عطا ہے. تو وہ اسی طرح حوالے تو آتے رہتے ہیں, لیکن سب کو پوری طرح بیان نہیں کیا جا سکتا. جب سورۃ طور 27ویں پارے میں جائیں گے تو وہ مسئلہ بھی آ جائے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اب وہ تو استحقاق کی بات ہو رہی تھی, اور اس کے بعد اسی آیت میں اس بات کو رکھا کہ ان کی وہاں پہ عزت و اکرام وہ کیا ہے. کہا کہ ملائکہ جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہوں گے اس سلام کے لیے اور تہنیت کے لیے, ان کو مبارک دینے کے لیے. سلام علیکم بما صبرتم, پھر وہی بات آئی, یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو اس استقامت کی وجہ سے تو تم نے اختیار کیا. وقتی طور پہ نیک ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں, اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا جو ہے اس کے اوپر زور ہے. بما صبرتم فنعم عقبی الدار, کہیں گے کہ کیا یہ خوبصورت بہترین جگہ ہے رہائش کی جو تمہیں عطا کی گئی. اب اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ان کے مقابلے میں جو ہے ان کا تذکرہ ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, کہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے بعد جنہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا. یہ وہی عہد و پیمان ہے جس کا تذکرہ میں نے کل کیا کہ انہوں نے اللہ کو رب تسلیم کیا. عالم ارواح اس نے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا, انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب. عہد و پیمان ہو گیا, خالق نے کہا کہ میں رب ہوں, انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں تو رب, عہد و پیمان ہو گیا, انہوں نے اس کو رب مان لیا. دنیا میں آئے
تو اس کی ربوبیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے رب بھی بنا لیے۔ تو رب کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جو مشہور آدمی تھا حاتم طائی، اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم۔ تو عدی ایک حقیقت کی تلاش میں شام چلا گیا عیسائیوں میں، اور اس نے پھر کرسچینٹی کی جو علم ہے وہاں پہ پادریوں کے ساتھ ان کے مدارس میں، ان کے اسکولوں میں اس نے پڑھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک پادری ہو گیا، عالم ہو گیا۔ جب اس کا استاد بننے لگا تو اس نے کہا اپنے استاد سے، اس بڑے پادری سے، کہ آپ کو مجھے نظر آتا ہے فوت ہو رہے ہیں، تو میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں؟ کہ میرا ابھی وہ تشنگی باقی ہے، وہ حقیقت جس کی تلاش میں آیا وہ باقی ہے۔ اس نے کہا آپ جنوب میں جائیں، کھجوروں کے جہاں پہ جھنڈ ہیں وہاں پہ نبی آخر الزمان یا آ چکے ہیں یا ان کے آنے کا وقت ہے، وہاں پہ تمہیں حقیقت ملے گی۔ تو آ گیا اور کرتے کرتے بالکل قصہ مختصر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ بڑا جلیل القدر صحابی ہے عدی بن حاتم۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ایک آیت اتری کہ یتخذ بعضهم بعضا اربابا، ارباب رب کی جمع ہے، عیسائیوں کے بارے میں تھی کہ انہوں نے تو ایک دوسرے کو رب بنا لیا۔ تو اس نے کہا، وہ جو کہ پڑھا تھا، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تو کوئی کسی کو رب نہیں کہتا، ہم تو کسی کو رب نہیں مانتے تھے جب میں عیسائی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو وہ حرام کہے تم حرام سمجھتے تھے کہ نہیں؟ کہاں کے بتا، اور جس کو وہ حلال کہہ دے تم حلال سمجھتے تھے؟ حالانکہ اس کو کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں حرام کہا گیا، لیکن پادری نے اختیار حاصل کر لیا حلال اور حرام کرنے کا۔ اس نے کہا ہاں یہ تو ہے، جیسے مثال کے طور پہ تورات میں، اناجیل میں خنزیر حرام ہے، یہ سارے کھاتے ہیں، 100% کھاتے ہیں۔ آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کوئی سٹور ایسا نہیں ہے کہ جس میں لائنیں نہ لگی ہوئی ہوں گوشت کی، اس حرام کی۔ یہ کیوں کھاتے ہیں کہ پادریوں نے کہا ٹھیک ہے جائز ہے، حالانکہ کتاب میں حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے حرام کیے ہوئے کو کوئی حلال کرے اور دوسرا اس کو مانے، اس کا مطلب اس نے اس کو رب قرار دیا، اس کو رب قرار دیا۔ اور یہ بات ویسے اتنی سادہ نہیں ہے جتنی میں نے کر دی ہے، یہ اتنی سادہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو ہم روزانہ حلال قرار دیتے ہیں مختلف مواقع پر، اور اس کے حلال کیے ہوئے کو ہم حرام قرار دیتے ہیں، یعنی جائز و ناجائز کی بات ہے۔ اپنے لیے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، یہ رب بنانا ہے۔ کبھی ہم پیسے کو رب بناتے ہیں، کبھی زمین کو رب بناتے ہیں، کبھی کاروبار کو رب بنا لیا، کبھی عہدے کو رب بنا لیا۔ یہ سارے ارباب ہیں۔ ایک اللہ کو ماننے والے صرف اس کی بات پہ چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا کہ جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اس عہد و پیمان کو توڑنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ واو جو ہے یہ بیانیہ ہے، یعنی یہ اس کے نتیجے کو ظاہر کرتی ہے کہ جب وہ اس عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور جو جوڑنے والے رشتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں، وہ کٹتے اس لیے ہیں کہ اس کا حصہ تھا، پھوپھی کا حصہ تھا، بہن کا حصہ تھا، بیٹی کا حصہ تھا، نہیں دیا تو وہ تو کٹ گیا۔ یہ تو جوڑنا تھا، یہ کٹ گیا۔ اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ انہوں نے بہن کو حصہ نہیں دیا، جب بانجے بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم کیا چیز ہو، ادھر ہماری ماں کا حصہ ہے، اور نتیجے کے طور پہ ماموں جو ہیں، آپ آئے دن پڑھتے ہیں کہ کتنے ہی ماموں قتل ہو جاتے ہیں بانجوں کے ہاتھ۔
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہ فساد کی بنیاد اس ماموں نے رکھی ہے، فساد کی بنیاد ماموں نے رکھی، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اس نے کاٹ کے رکھ دیا جائیداد کی وجہ سے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ سب کچھ گنوا بیٹھا اور سب سے بڑا نقصان ہوا اس کو، اور کہا کہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی سوء الدار، دوزخ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اب دیکھیں اس کے بعد ساتھ میں یہ چیز کیوں آئی؟ اگر صرف ترجمہ پڑھیں آپ تو آپ اس کے تعلق کو واضح نہیں کر سکتے اپنے لیے، اس لیے درس میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہے، اس کے ساتھ بات یہ رزق کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ہم نے اس رزق کو، اپنے رزق کو کشادہ کرنے کے لیے، اس کو زیادہ کرنے کے لیے ہم نے اللہ کے مقرر کردہ حدود کو توڑا اور اس کا حصہ نہیں دیا۔ کیا وہ کہتا ہے کہ اس سے تمہارا رزق زیادہ ہو جائے گا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق تو اللہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے۔ تم نے اپنے لیے خود بندوبست کرنا شروع کر دیا اللہ کے قانون کو توڑ کے۔ وہ فرحوا بالحیات الدنیا، اور جب وہ کر لیا، دوسروں کے حصے غصب کر لیے، تو پھر خوش ہو گیا کہ میں نے بڑا کام کر دیا، اب میری خانگی، میری بچوں کی خانگی ہے وہ برقرار ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہاں متاع جو ہے یہ دیکھیں اس میں نکرہ کے طور پہ آیا ہے، اور نکرہ کبھی کبھی قلت کے اوپر دلیل ہوتی ہے، یعنی یہ بہت تھوڑا، کہا دنیا ساری کو مال بھی تم اکٹھا کر لو تو یہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ تمہارے کام تو چند دن، چند مہینے، چند سال آئے گا، لیکن نقصان تو ہم اس لاکھوں ہزاروں سال کا ہو گیا، تو اس لیے یہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب